بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اٹھتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ نماز والا روشی تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سامعین عظیم وقار، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعوں سے پہلے والا جمعہ جو تھا والدین کے حقوق بیان کیے تھے، اب اسی مناسبت سے اولاد کے حقوق والدین کے ذمہ کیا ہیں، تعلیمات نبی کی روشنی میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اولاد کی تربیت کرنے کا کیا انداز ہمیں سکھایا ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے شادی اور نکاح کا۔ نکاح میں اللہ نے ایسی حکمت رکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الودودا، کہ آپ ایسی جگہ نکاح اور شادی کریں جس خاندان کی عورت محبت زیادہ کرتی ہو اور بچے زیادہ جنتی ہو۔ آپ کے بچے زیادہ ہوں گے اور قیامت والے دن میرے محمد کی امت زیادہ ہوگی اور میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب شادی اور نکاح ہو جائے اس کے بعد دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرما۔ دو دعاؤں کو قرآن نے نقل کیا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دو دعا قرآن نے نقل کی ہے کہ اللہ مجھے بہترین وارث عطا کر، کیونکہ تو اکیلا خود اچھا لگتا ہے، تیرے سوا تیرے ساتھ کسی اور کو ملائیں تو وہ طبیعت اور ایمان گوارا نہیں کرتا، اکیلا تو کافی ہے، ہم اکیلے اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے کہ والدین اولاد کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، اولاد والدین کے ساتھ اچھی، استاد شاگردوں کے ساتھ اچھا، شاگرد اساتذہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ ایک رابط اور تعلق ہے۔ اس لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب مجھے بہترین وارث عطا کر کہ جو میرے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے۔ اب اگر اللہ آپ کو اولاد دے دے تو سب سے پہلا حق والدین پر ہے کہ اولاد کے کان میں اذان دی جائے، اور اس میں اللہ نے ایک عجیب حکمت رکھی ہے۔ فرمایا کہ اذان کے 6 جملے ہیں، 4 پہلے ہوتے ہیں، 2 پھر آخر میں ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آگے اذان کا سلسلہ، پھر آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کہ بچے کو بتانا ہے، شروع سے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ سمتیں بھی 6 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب تحت سرا فوق۔ تو فرمایا کہ کان کے اندر بچے کے اذان دے کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا جب تو بڑا ہوگا تو عقیدہ بنا لے، مشرق میں کوئی بڑا نہیں صرف اللہ بڑا، شمال میں کوئی بڑا نہیں صرف اللہ بڑا، جنوب میں کوئی بڑا نہیں صرف اللہ بڑا، اسی طرح شمال میں کوئی بڑا نہیں صرف اللہ بڑا۔ اگر آسمان کے اوپر چلے جائیں وہاں بھی صرف اللہ بڑا، اگر تحت سرا چلے جائیں تو وہاں بھی صرف اللہ بڑا۔ تو پتہ چلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو شروع سے بچے کو یہ ہم سکھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جب بچہ اچھا ہو جائے اس کے آپ نام رکھیں۔ نام میں فرمایا کہ بہترین نام وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر عبدیت کا تعلق ہو۔ بیٹے کا کیا نام ہے جی؟ عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد الجبار، یہ نام رکھے جائیں جس کے اندر عبدیت کا تعلق ہو، تاکہ گھر کے اندر جب بچے کو بلایا جائے عبد القادر، عبد الجبار، اس کا نام بھی تبلیغ بن رہا ہو کہ صرف تو ایک خدا کا بندہ ہے اور کسی کا بندہ نہیں۔ اس لیے اگر محلے میں یا گھر میں یا رشتہ داروں میں ایسے نام کے افراد ہوں تو پورے نام سے ان کو یاد کیا کریں۔ عبد الجبار، صرف ایک جبار کو بلا کے لیں، یا رزاق کو بلا کے، جبار تو اللہ کا نام ہے، رزاق تو اللہ کا نام ہے، خالق تو اللہ کا نام ہے، اس لیے پورا نام پکارا جاتا ہے کہ عبد الخالق خالق کا بندہ، عبد الرزاق رزاق کا بندہ، عبد الجبار عبد الجبار کا بندہ، یعنی پورا نام پکارا جائے تاکہ عبدیت کا تعلق برقرار رہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جب بچہ اچھا ہو جائے، چلنے لگ جائے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا سکھانا ہے؟ 3 عادات آپ نے سکھانی ہیں۔ ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں اپنی اولاد کے اندر ڈالو۔ سب سے پہلی عادت حب اللہ، کہ جب بچہ آپ کا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام یاد کرو کہ ہمارا اللہ کون ہے، اللہ کا اس کو تعارف کراؤ، اللہ کہاں ہے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ اللہ اوپر ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ طیبہ سکھاؤ، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب بندہ اپنے بچوں کو یہ سکھلاتا ہے اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو پڑھتا رہے گا، اس سے تو مسلمان بندہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کلمے کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے کہ ساتوں زمین و آسمان وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے لا کر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک کلمے ایک ترازو میں ایک کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو جو کلمہ والا ترازو ہوگا وہ جھک جائے گا۔ کتنا وزنی کلمہ ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کلمے کی فضیلت کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، اور یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس بت دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس بت دے بیڑے تارے
سکھائیں۔ اللہ معاف کرے کہ آج جب بچہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے تو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، کارٹون وغیرہ لگا کے دے کے، ڈرامے اور فلمیں لگا کر دے کے، تاکہ بچہ سکون حاصل کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بچے کو بچپن کے اندر ایسی چیزوں کی تربیت کے لحاظ سے ایسے آلات ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں تو پھر اس بچے سے کیا توقع کہ وہ بڑا ہو کر قرآن کا حافظ یا عالم بنے یا ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں اپنی اولاد کے اندر ڈالو۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراؤ، ہمارا اللہ کون ہے۔ ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں تاریخ کے اندر کہ اس وقت تک بچے کو نہیں اٹھاتی جب تک بچہ نہ کہے لا الہ الا اللہ، بچہ روتا رہتا ہے۔ اس کی اتنی تربیت کی کہ جب بچہ کہے لا الہ الا اللہ پھر بچے کو اٹھایا اور پھر اس کو دودھ پلایا۔ تو میرے دوستو، اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت کچھ اس انداز سے کریں تو آخرت کے اندر اولاد نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے نماز کا پابند بنا دیا، ومن ذریتی اسی طرح میرے اولاد کو بھی نماز پہ لگا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میرے اس دعا کو قبول فرما کہ میں خود بھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں، میری اولاد بھی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو نماز کے اوپر لگا کے جاؤ گے، اللہ کا تعارف کرا کے جاؤ گے، فرمایا جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ کر کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے والدین کو بھی معاف فرما جنہوں نے تیرا تعارف مجھے کروایا ہے، جنہوں نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کر کے جاؤ گے تو میرے دوستو قبر میں آپ پڑے ہو گے، آپ کی اولاد جو نیک اعمال کرے گی اس کا اجر قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے نہ کی، پھر توقع کس بات کی کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ کی خدمت کرے، آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ پھر بڑھاپے کے اندر ان کی اولاد ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر آپ نے بچپن میں اپنے اولاد کے حقوق بھی پورے نہ کیے تو پھر آپ کی توقع کس بات کی؟ دین آپ نے اس کو سکھایا نہیں ہے، نماز کا طریقہ آپ نے اس کو سکھایا نہیں ہے، مسجد کا دروازہ آپ نے اس کو دکھایا نہیں، اللہ کا تعارف آپ نے اس کو کرایا نہیں، پھر توقع کس بات کی کہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا، میرا بڑھاپے کے اندر خیال رکھے۔ جو بندہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاتا ہے تو میرے دوستو اس کی اولاد اپنے والدین کا پھر حسن سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو ہم نے قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حکمن کہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، جب 7 سال کی عمر ہو جائے اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آیا کرو۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹا ہے، اولاد تو دور کی بات، والدین بھی مسجد میں نہیں آتے۔ جب آپ مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کی اولاد کیسے مسجد میں آئے گی؟ اگر آپ اپنی اولاد کو کہیں کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے آؤ اور آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا موبائل پر ڈرامہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کا بچہ نماز پڑھ کے آئے کہ ابو جی تو بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا میچ دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر، اگر وہ بچہ ذہن میں یہ بات سوچ لے اگر نماز پڑھنا سب سے عام کام ہوتا تو
میرا والد بھی میرے ساتھ جاتا۔ معلوم ہوا نماز پڑھنا کوئی عام کام نہیں ہے، عام کام تو موبائل دیکھنا ہے، عام کام تو ٹی وی دیکھنا ہے، عام کام تو کرکٹ کھیلنا ہے، عام کام تو کوئی اور کام ہے جس کے اندر والد بیٹھا ہے۔ تو اب اس نے نماز چھوڑ کر اس کام میں لگ گیا، تو آپ بتائیں اس کا وبال کس کے ساتھ پہ آئے گا؟ اولاد کا یہ وبال والدین کے ساتھ پہ آئے گا کہ آپ نے اس کو تربیت کس انداز سے دی۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے، آپ داڑھی رکھیں گے، آپ نیک اعمال کریں گے، تو آپ کے بچے تو بدرجہ اولا کریں گے۔ اگر آپ ایسا اعمال نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد کیسے کرے گی؟ پھر تو آپ کو کہیں گے آپ پڑھتے ہیں نماز، ہمیں نماز کا کہتے ہو، آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں خود بھی مسجد میں آؤ، اپنی اولاد کو بھی مسجد میں لے کر آؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم کرو۔ اللہ کے نبی جس وقت اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں، فرمایا کہ وہم ابناء سبع سنین، جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کی تلقین کرو۔ وہم ابناء وضربوہم وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کی آپ کی اولاد ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہاں مارنے کا حکم دیا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر کوئی والدین اولاد کو نیک اعمال کے ترک پر سزا نہیں دیتا تو یہ اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ بچے کا دشمن ہے کہ وہ ایک دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور والدین نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز کی رعایا کر، بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کی کر، بیٹا جس طرح میں مسجد کے اندر جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ آیا کر۔ آپ کا کہنا تو آپ کے ذمہ ہے، اگر اولاد کو لے کر آنا مسجد میں اللہ کا کام ہے۔ یہ تب معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بچپن میں اولاد کی تربیت نہیں کی ہوتی، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے ان کو مسجد میں کیسے لے کر آئیں۔ جب آپ نے بچپن کے اندر ان کو مسجد کا دروازہ دکھا دیا پھر تو ان کا مزاج بن چکا ہے، وہ خود بھی مسجد میں آئیں گے اور آپ کو بھی ساتھ مسجد میں لے کر آئیں گے۔ اگر آپ نے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیا تو آپ کی اولاد تو بدرجہ اولا دروازہ چھوڑ دے گی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو۔ نماز سب سے بڑا حکم ہے، نماز بہت اعلیٰ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنے احکام دنیا کے اندر اتارے وہ بذریعہ وحی اتارے ہیں، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو عرش پر بلایا اور وہاں پر بلا کر اللہ نے بطور تحفے میں یہ نماز عطا کی ہے۔ اس لیے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو آپ کی اولاد بھی نماز کے لیے آئے گی۔ اب ساری مساجد کا اگر وزٹ کریں، پوری مساجد کے چکر لگائیں تو بڑی عمر کے بندے مسجد کے اندر ملیں گے، نوجوان نسل مسجد کے اندر نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچپن کے اندر اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے نہیں کی جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی ہوتی تو میرے دوستو ہمارے لیے ہماری اولاد دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنی ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد کو حب للہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراؤ، اس کے بعد اپنی اولاد کو اچھا نام دو، اچھا نام اس کا رکھو جس کے ساتھ ابدیت کا تعلق ہو۔ فرمائے اس کے بعد بہترین نام انبیاء کے نام میں سے ہے، اپنے اولاد کا نام ابراہیم رکھو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یہ اپنی اولاد کے نام رکھیں، بہترین نام ہے۔ فرمایا اس کے بعد اگر ان میں نہیں رکھنا چاہتے تو صحابہ کرام میں سے اپنی اولاد کے نام رکھو۔ عجیب بات ہے، نام رکھتے ہیں بڑے، دادی نام رکھے گی، نانا نام رکھے گا، غلام مام نام رکھے گا، تو جب نام رکھ دیا تو اب نام رکھا ہے ایان۔ اب اس کا مطلب کیا ہے
تو اس کا مطلب جو ہے علماء سے پوچھتے ہیں، امام صاحب سے اس کا نام کا مطلب پوچھتے ہیں۔ نام آپ نے رکھا ہے، علماء آپ کو مطالب بتائیں، وہ تو آپ کے لیے ایک الگ کمرہ تعمیر کریں، وہاں وہ لغات کو کھول کے بیٹھیں کہ عوام آئے کہ ہم ان کو معنی بتائیں گے۔ تو پہلے آپ نام بھی علماء سے پوچھیں کہ ہمیں اللہ نے بیٹا دیا، ہم اس کا نام کیا رکھیں۔ ایک صاحب میں بیان سن رہا تھا، ان کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے، کوئی ایسا بہترین نام بتاؤ جو نیا نام ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے کا نام ابو بکر رکھ لو۔ کہا حضرت یہ تو نام ہمارے برادری میں پہلے ہے، فرمایا تیرے گھر میں تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، تو پھر رکھ لے۔ کہا کوئی اور بتاؤ، تو پھر حضرت نے اور صحابہ کرام کے نام بتائے، تو آپ اس نے کہا نہیں کوئی اور بتائیں جو نام کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو حضرت تانگ آئے، اس نے کہا میں نے کہا دو نام باقی ہیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کا نام نہیں رکھا، ایک ہے ماجس کی ڈبی، ایک ہے ماجس کی بیوی، پورا کائنات میں یہ نام کسی نے نہیں رکھے۔ اب اس نے کہا کہ میری مذاق اڑا رہے، تجھے میں نے اتنے نام بتائے، بہترین نام صحابہ کرام کے نام، اللہ کے نام بتائے، انبیاء کے نام بتائے، تجھے وہ نام پسند ہے پھر یہی رکھ لے، یہ کائنات میں کسی نے نام نہیں رکھے۔ ایسے ایسے نام ڈھونڈ جائیں، نہ معاشرے میں ہو نہ برادری میں نام ہو، تو پھر اس نام کا کیا معنی ہوگا جس کا نام کا معنی فاصل ہو۔ ایام اس کا معنی کہاں، اب کہاں کا معنی ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، ان سے بہترین نام پوچھیں۔ اللہ نے بیٹا دیا، آپ بہترین نام بتائیں، تو آپ کو علماء نام بتائیں گے۔ بیٹے اللہ نے دی ہے تو اس کا کیا نام رکھیں، آپ کو علماء اس کا بہترین نام بتائیں گے جو صحابیات کے نام تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرے نام کے ساتھ نام رکھا کرو محمد۔ ایک روایت میں آتا ہے، بڑی عجیب روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہوں اور انہوں نے اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، قد جہانی، اتنا ظالم ہے کہ اللہ نے اس کو 3 بیٹے عطا کیے، اس نے میرا نام نہیں رکھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نام رکھا کرو۔ آج تو محمد کا نام تو لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ بےدبی ہوگی، ہم محمد کا نام رکھ لیں تو پھر اس کو پکاریں گے، پھر عجیب کیفیت ہوگی۔ تو میرے دوستوں، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک قبرستان ہے عرب کے اندر جس کو مقبرۃ المحمدیون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کتنے محدث ایسے دفن ہو چکے ہیں جن کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد، والد کا نام محمد، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، اتنا یعنی کہ والد کا نام محمد، بیٹے کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پردادے کا نام محمد، صرف نشانی لگا رکھی ہوتی ہے یہ محمد فلاں ہے، یہ محمد فلاں ہے، تاکہ نام نہ ملیں، ورنہ نام اصل ان کے محمد ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی کی بیوی امید کے ساتھ ہو جائے، اب ان کو خواہش ہو کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کر، تو اب وہ دل کے اندر یہ بات سوچ لے، اللہ کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لے، اے اللہ کہ مجھے بیٹا عطا کر، میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا اور اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اگر مجھے توفیق ہوئی، اگر میری جیب میں فرصت دی، 7ویں دن عقیقہ کروں گا اور اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ عالم دین بناؤں گا۔ علماء حضرات نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں، اس نام کی تاثیر ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھو۔ جو بندہ اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھے گا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ محفل کے اندر بیٹھے ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے، آپ کو علم ہو جائے کہ اس کا نام محمد ہے، اور آپ نے اس وجہ سے اس کو جگہ دے دی کہ یہ محمد آیا ہوا ہے، فرمایا کہ آپ اس بچے کا تو احترام کیا محمد ہونے کی وجہ سے، میں محمد پر واجب ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کر کے جنت میں آپ کا داخلہ دلواؤں گا، اس لیے کہ آپ نے محمد نام کی عزت کی ہے، فضیلت کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اولاد کا نام محمد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کے اندر بڑی لذت اور بڑی مٹھاس رکھی ہے، اس نام کے اندر اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہے، اس لیے بعض دفعہ ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اولاد کا جب آپ نام رکھو گے محمد، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی انسان نے بھی تعریف کی،
انبیاء نے جس کی تعریف کی، جنات نے جس کی تعریف کی، حجر و شجر نے جس کی تعریف کی، حتیٰ کہ کیا کہتا ہے کہ زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، میری زبان پر جب بھی نام محمد آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر بڑی فضیلت اور بڑی لذت رکھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے این محمد، میرا محمد کہاں ہے؟ اللہ کی مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطب ہونا ہوگی، تو سارے نام والے محمد کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کا نام محمد ہے، فرمایا جی ہم نے آپ کے نبی کے نام پر محمد رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے میرے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام رکھا ہے، تو سب سے پہلے جتنے لوگ محمد کے نام والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، بعد میں دوسروں کا حساب لیتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں اپنی اولاد کے نام بہترین نام رکھو، محمد نام رکھو، احمد نام رکھو، محمد احمد دونوں ملا کے نام رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بچہ ذرا تکڑا ہو جائے، حب نبی جی، اپنے نبی کی محبت اس کو سکھلاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اپنی اولاد کو کرواؤ، اور جب آپ کا بچہ مزید بڑا ہو جائے پھر اس کو تلاوت قرآن، پھر اس کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ جب آپ کے اولاد کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، آپ کے اولاد عالم دین ہوگی، دنیا میں بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، آخرت کے اندر بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، آپ کے اولاد آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ ایک اللہ والے نے خواب لکھا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میں گزر رہا تھا ایک قبرستان سے، کہ وہاں کے اموات جتنے مردے ہیں سارے قبروں سے نکل کر کوئی چیز ایسے اکٹھی کر رہے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے کرسی رکھی ہوئی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ اثار ثواب کرتے ہیں تو اثار ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں یہاں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے، تو کرسی پہ آرام کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، الحمدللہ وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، روزانہ کئی حساب سے اللہ مجھے ثواب بھیج رہے ہیں کہ میرے بیٹا قرآن پڑھا رہا ہے، کتنے بچے روزانہ منظر سناتے ہیں، کتنے ستارے روزانہ تلاوت ہو جاتی ہے، نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، میرا تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں پھر اس کا ایڈریس بتا، میں آپ کے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے خواب میں ایڈریس بتایا اپنے بچے کا۔ صبح ہوئی تو اللہ والے اس کی بستی میں گئے، اس کا پوچھا تو واقعہ ایک مسجد میں وہ بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ تو اس نے دیکھا، دل خوش ہوا کہ اپنے والد کی قبر کو تو نے ٹھنڈک پہنچائی ہوئی ہے۔ پھر کافی دنوں کے بعد پھر خواب آیا، پھر دیکھا پھر کوئی بندہ وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہا ہے۔ تو اب اللہ والے نے پوچھا کہ اب مجھے کیا ضرورت پیش آئی؟ تو کہا کہ اب وہ دیکھو میرا بیٹا بھی اس سارے ثواب جو آپ بھیج دیں وہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ بھی دنیا چھوڑ کر میرے یہاں پہنچ چکا ہے۔ فرمایا کہ جب صبح ہوئی میں پھر اس کی بستی میں پہنچا، اس نوجوان کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے کر جاؤ گے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے کر جاؤ گے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آخرت کے اندر آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور آخرت کے اندر آپ کو اللہ ایسے تاج پہنائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے شاید انبیاء آ رہے ہیں، بتایا جائے گا انبیاء نہیں آ رہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے قلب پہ اتر کو اترنے والی کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والوں کے باپ آ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس نے جا کر اپنے بیٹے کو، والد کو مبارک دی، ابا مبارک کو آپ کے پوتے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ آپ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، اس نے کہا اس میں میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے؟ خوشی کی بات تب ہوتی جب تو قرآن کا حفظ حافظ بن کے آتا،
اب تو تاج مجھے بنایا جائے گا، آخرت میں مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا کہ میں بھی قرآن کا حافظ بن گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے چند معروضات کی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی، اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اذان اور بہترین انداز سے اس کا نام رکھا جائے اور کسی اللہ والے سے اس کو گھٹی لگوائی جائے، اور پھر باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اولاد کے حقوق کے حوالے سے کچھ رہتا ہے انشاءاللہ اگلے